آگے شاہ فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے قبطی کو مارا تھا۔ اس کا واقعہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس فرعونی شخص کو ظلم سے روک رہے تھے جو ایک بنی اسرائیل ایک مسلمان کو مار رہا تھا۔ جب وہ رکا نہیں تو آپ نے آہستہ سے مکہ رسید کیا تاکہ یہ دور ہٹ جائے، لیکن آپ کی توجہ نہ رکھی، اس مکے میں جلال نبوت تھا تو اس سے وہ جو فرعونی تھا ہلاک ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے کہ میں نے ایک قبطی کو فرعونی کو مارا تھا۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے قتل کر دیں، یعنی کہیں اس قبطی فرعونی کے بدلے میں فرعون اور اس کے درباری مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کلا، اللہ نے فرمایا یوں نہیں، وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست منظور فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی کر دیا اور دونوں کو حکم دیا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم دونوں میری آیتیں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں، جو تم کہو اور جو تمہیں جواب دیا جائے ہم سنتے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا، پھر اس سے کہو، إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو رب ہے سارے جہاں کا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے تاکہ ہم بنی اسرائیل کو سرزمین شام میں لے جائیں۔ فرعون نے 400 سال تک بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6,30,000 تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ پشمینہ کا جبہ پہنے ہوئے تھے، دستے مبارک میں، ہاتھ مبارک میں عصا تھا، عصا کے سرے پر، لاٹھی کے سرے پر زنبیل لٹکی تھی، تھیلی لٹکی ہوئی تھی جس میں سفر کا توشہ سامان تھا۔ اس شان سے آپ مصر میں پہنچ کر اپنے مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام وہی تھے۔ آپ نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا ہے اور آپ کو بھی رسول بنایا ہے کہ فرعون کو اللہ کی طرف دعوت دو۔ اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت ہارون اس وقت گھر میں تھے، اور ایک دوسری تفسیر اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے جب چلے تو وہاں مصر میں حضرت ہارون پر وحی نازل ہوئی اور وہ بھی چلے، اور مصر سے باہر ایک منزل کے فاصلے پر دونوں کی ملاقات ہوئی، پھر دونوں ساتھ اپنے گھر پہنچے۔ تو جب اس روایت میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو حضرت ہارون گھر میں تھے، انہوں نے اطلاع دی۔ یہ سن کر آپ کی والدہ صاحبہ گھبرائیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگیں کہ فرعون تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری تلاش میں ہے، جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو تمہیں قتل کرے گا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے یہ فرمانے سے نہ رکے اور حضرت ہارون کو ساتھ لے کر رات کے وقت فرعون کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں موسیٰ رب العالمین کا رسول۔ فرعون کو خبر دی گئی اور صبح کے وقت آپ بلائے گئے۔ آپ نے پہنچ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور فرعون کے پاس جو حکم پہنچانے پر آپ مامور کیے گئے تھے وہ پہنچایا۔ فرعون نے آپ کو پہچانا۔ پہچاننے کے بعد وہ کہنے لگا، قالا، وہ بولا، الم نربک فینا ولیدا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہ پالا؟ ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس گزارے۔ یعنی فرعون نے کہا کہ کیا تم
ہمارے احسان کو بھول گئے؟ ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے یہاں پالا اور تم نے ہمارے یہاں بچپن کی زندگی کے کئی سال گزارے۔ مفسرین نے کہا کہ 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہے۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لباس پہنتے تھے، یعنی شاہی لباس پہنتے تھے، اور اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے، اور لوگ حضرت موسیٰ کو فرعون کا بیٹا سمجھتے تھے۔ فرعون کے بیٹے آپ مشہور تھے۔